اگر پیخانہ صاف ہے، بیت الخلاء بالکل صاف ہے، اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، کوئی پیخانہ وغیرہ ابھی اوپر موجود نہیں ہے، بالکل صاف شفاف ہے، تو آپ بسم اللہ زبان سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر وہاں گندگی ہے، پیخانہ موجود ہے، صاف نہیں کیا گیا ہے، اور غسل خانہ اسی کے سائیڈ میں ہے، سائیڈ میں مطلب ہے کہ بیچ میں کوئی دیوار وغیرہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی پردہ وردہ نہیں ہے، بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، دونوں ایک ہی جگہ پہ ہے، ایک ہی روم پہ دونوں ہے، اٹیچ باتھ روم جس کو کہتے ہیں، شاید یہی کہتے ہیں اس کو، بہرکیف جو بھی ہو، تو ایسی صورت میں اگر گندگی ہے تو بسم اللہ زبان سے مت پڑھیے گا، بس دل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دل میں پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، زبان ہلائے بغیر۔ اب اس کے بعد کیا کریے گا، دونوں ہاتھ گٹوں تک، گٹا کہتے ہیں یہ جو ہے وضو میں جہاں تک دھوتے ہیں، یہ جو ہڈی ہے یہاں تک دونوں ہاتھ کو دھوئیے گا، ٹھیک ہے۔ کیسے دھوئیے گا، برتن پہ اگر پانی ہے تو آپ برتن سے پانی لے کر باہر کسی چھوٹے سے مطلب لوٹے پہ یا کسی برتن وغیرہ سے، بڑے برتن سے پانی نکال کر ہاتھ دھوئیے گا، اس بڑے اس پہ ہاتھ ڈال کر مت دھوئیے گا۔ اگر آپ کے ہاتھ پہ ناپاکی نہیں ہے، آپ وہاں دھو لیتے ہیں، تب بھی وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، اتنا یاد رکھیے گا۔ آپ ناپاک تھے، آپ نے کسی پانی کو چھو لیا تو آپ کے چھونے سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو اسی لیے برتن پہ، بڑے برتن پہ اگر آپ کا ہاتھ گر جاتا ہے یا ہاتھ اس پہ ڈال دیتے ہیں، وہ پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہتر ہے کہ آپ شک و شبہ سے بچنے کے لیے کسی چھوٹے برتن سے پانی باہر لا کر پہلے اپنے ہاتھ کو یہاں تک دھوئیے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ہو سکتا ہے ہاتھ کہاں کیا ہے، نجاست لگی ہو، کیا ہوئی ہو، اس لیے اس کو پہلے دھو لیجیے گا۔ اب اس کے بعد اپنے شرمگاہ کو دھوئیے گا، اگلا شرمگاہ، پچھلا شرمگاہ اچھی طرح سے دھوئیے گا، ٹھیک ہے، چاہے اس پہ ناپاکی لگی ہو نہ لگی ہو، لگی ہے تو پھر دھونا تو ضروری ہے، اگر نہ لگی ہو تب بھی دھو لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ ایک ایک کر کے حل کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد مکمل وضو کریے گا۔ وضو میں اگر دعا کی بات آ جائے گی تو پھر دعا وہی کر سکتے ہیں، اگر ناپاکی وہاں گندگی موجود ہے سائڈ میں تو آپ دعا مت پڑھیے گا، اور اگر گندگی نہیں ہے، صاف ہے، یا پھر صرف اور صرف غسل خانہ ہے جہاں غسل کر رہے ہیں، کوئی وہاں سائڈ میں پیخانہ وغیرہ نہیں ہے بغیر پردے کے، تو ایسی صورت میں آپ دعا بھی، وضو کی دعا جو ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غسل کے لیے الگ سے کوئی دعا نہیں ہے، غسل کے لیے فلاں فلاں دعا، یا غسل سے پہلے پانی کو کچھ پڑھ کے دم کر کے پانی پہ ڈالنا یا کلمہ پڑھنا، یہ سب کچھ نہیں ہے، سب غلط باتیں ہیں بھائی۔ غسل کے لیے کوئی الگ سے دعا نہیں ہے، غسل سے کچھ پہلے پڑھنے کی کوئی دعا ہو ایسی کچھ نہیں ہے، غسل کا جو پانی ہے اس میں پڑھ کر کوئی دم کرنا، کلمہ وغیرہ پڑھنا، سب غلط ہے، کچھ نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے آپ مکمل وضو کریے گا۔ وضو کرنے میں کلی بالکل اچھی طرح سے کریے گا، بہت اچھی طرح سے پابندی کے ساتھ کلی کریے گا، اور اس کے بعد ناک میں پانی جو ڈالیے گا وہ بھی اچھی طرح سے، تاکہ نرم ہڈی تک پہنچ جائے۔ کلی میں اگر ہو سکے تو گرگرا، جو پانی لے کر گرگرا کرتے ہیں، غرارہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، یہ بھی کریے گا، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے لیکن کر لینا چاہیے۔ تو یہ دونوں جو ہے میں آگے بتاؤں گا کیا فائدہ ہے اس کا۔ رہا وضو مکمل کریے گا، پیر دھونے کی بات ہے، اس میں ذرا تفصیل ہے، وہ کیا ہے؟ اگر جہاں آپ غسل کر رہے ہیں وہاں پانی جمع ہو رہا ہے تو اب پیر دھونے کی ضرورت نہیں ہے، پیر بعد میں دھوئیے گا، مکمل غسل کرنے کے بعد جب باہر نکلیں گے تو پیر دھو کر نکلیں گے۔ اور اگر پانی جمع نہیں ہو رہا ہے، آج کل ہوتا بھی یہی ہے کہ نالی بنی رہتی ہے، پانی چلا جاتا ہے، جمتا نہیں ہے، تو اس وقت پیر بھی دھو لیجیے، کوئی بات نہیں ہے، مکمل وضو میں پیر بھی دھو لیجیے گا، اور کب دھوئے گا نہیں دھوئے گا میں بتا چکا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے اس کے بعد آپ پھر داہنے کندھے پہ 3 مرتبہ پانی لے کر کسی برتن وغیرہ سے آپ ڈالیے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی ڈالیے گا، پھر سر پہ 3 مرتبہ پانی ڈالیے گا۔ اس میں دوسرا طریقہ یہ بھی ہے، جو پانی ڈالیے گا سب سے پہلے سر پہ، پھر داہنے کندھے پہ، پھر بائیں کندھے پہ، یہ بھی کر سکتے ہیں، چاہے آپ یہاں سے شروع کریں، پھر یہاں، پھر سر، داہنے کندھا، بائیں کندھا، پھر سر، یہ بھی صحیح ہے۔ اور دوسرا پہلے سر پھر دائنا پھر بایاں، یہ بھی